السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا علی نعم ظاہرا وباطنا، افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من اتبع الہدى الی یوم الدین، اما بعد۔ کتاب الرقاق، صحیح بخاری، باب نمبر 9۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کا جو عنوان رکھا ہے وہ ہے باب ذہاب الصالحین، نیک لوگوں کا فوت ہو جانا۔ وَيُقَالُ الذِّهَابُ الْمَطَرُ، بارش کو بھی ذہاب کہا جاتا ہے۔ اچھا، لفظ جو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے طہور اور طہور میں ایک فرق کیا ہے، اسی طرح ذہن میں رکھیے کہ لفظ جو ہے ذہاب الصالحین، امام بخاری نے جو لفظ ذہاب لکھا ہے اس میں ذال کے اوپر فتحہ دی ہے، تو فتحہ جو لفظ اگر ذال کے اوپر فتحہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جانا اور بارش دونوں کے لیے کامن ہے، لیکن اگر ذال کی فتحہ صرف مطلب اس کی مطلب گزر جانا، اور اگر اس میں صرف کسرہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے بارش کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال عمومی طور پر استعمال جو ہے اس کا باب ذہاب الصالحین، نیک لوگوں کا چلے جانا، نیک لوگوں کا گزر جانا یا فوت ہو جانا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عمومی کیفیت بیان کی ہے کہ نیک لوگوں کے گزرنے کے حوالے سے اس عنوان میں دو باتیں، ایک مفہوم تو میں جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نیک لوگوں کا فوت ہو جانا، یعنی جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے تعالیٰ کے اولیاء ہیں، صالح ہیں، ان کا فوت ہونا۔ دوسری جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بشارت بھی موجود ہے کہ ہر زمانے میں نیک اور صالح لوگ پائے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیک اور صالح لوگ صرف شروع کے دور میں ادوار میں تھے، قرون اولیٰ میں، قرون مفضلہ میں تھے، یہ ایسا مفہوم نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مراتب اور درجات کے اعتبار سے جیسے قرون مفضلہ یعنی ابتدائی صدیوں کے لوگ تھے، ان جیسے لوگ قیامت تک نہیں آ سکتے۔ نیکیوں میں بھلا ان سے شاید بڑھ چڑھ کر لیں، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان جیسے لوگ قیامت تک نہیں آ سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کے ساتھ صحبت تھی، ان کے ساتھ نمازیں پڑھی، تو ان جیسا تو درجہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر تابعین، جنہوں نے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے ساتھ، پھر تبع التابعین، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شاگردوں کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا، تو ان کے مقام اور مرتبے کی تو بات ہی کیا ہے، لیکن صالحین کا سلسلہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ دونوں باتیں امام بخاری رحمہ اللہ کے اس باب کے عنوان میں موجود ہیں، ذہاب الصالحین، کہ نیک اور صالح لوگوں کا فوت ہونا، یعنی نیک اور صالح لوگ آتے ہیں اور فوت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ہوگی پہلی بات۔ حدیث جو بیان کی گئی ہے وہ ہے عن مرداس الاسلمی رضی اللہ عنہ قال، فرماتے ہیں مرداس الاسلمی رضی اللہ عنہ کہ قال النبی یذهب الصالحون الاول فالاول، کہا کہ نیک لوگ ایک کے بعد ایک گزرتے چلے جائیں گے۔ وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، کہا اس کے بعد کچھ لوگ جو کے بھوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح دنیا میں رہ جائیں گے، لا یبالیہم اللہ بالۃ، جن کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ قال ابو عبداللہ، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی کنیت ہے، فرماتے ہیں کہ یقال حفالۃ و حثالۃ، یعنی حفالہ اور حثالہ کا مطلب ایک ہی ہے۔ یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث میں بھی بیان کی ہے۔
یہ جو حدیث جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حدیث مرداس الاسلمی، یہ صحیح بخاری کی کتاب الرقاق یعنی دلوں کو نرم کرنے کے حوالے سے، آخرت کی فکر کے حوالے سے، دنیا کی بے وقعتی کو بیان کرنے کے حوالے سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، صالح لوگ، جب وہ دنیا میں باقی نہیں رہتے، اپنے وقت پر آئیں گے، فوت ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر باقی کون ہے جو دنیا کی رنگینیوں کی چمک دمک میں مبتلا ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ جی میں ہمیشہ رہنے والا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کہا کہ جب یہ نیک لوگ چلے جائیں گے، اور میں اگر میں بات کروں 2019 سے 2025 تک، سچی بات ہے کہ یہ 6 سال وطن عزیز کے حوالے سے اگر میں بات کروں، علماء تو کبار علماء، بڑے بڑے قداور شخصیات جو ہمارے سروں کے تاج تھے، وہ فوت ہوئے ہیں۔ 7 سال میں ایسے ایسے نام ہم سے رخصت ہوئے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس حدیث میں امام بخاری کا جو اصل میسج ہے وہ یہی ہے کہ بھائی جب دنیا میں اللہ کے محبوب لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے تو تم لوگ کیسے رہ سکتے ہو ہمیشہ کے لیے؟ یہی کہا گیا کہ بھائی جو باقی رہ جائیں گے وہ پھر بھوسے کی طرح، کچرے کی طرح وہ لوگ رہ جائیں گے، یعنی کمزور اور بے قدر لوگ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ذرا اس حدیث کے حوالے سے کچھ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں جان لیں۔ فرمایا کہ ہر دور میں صالحین، پرہیزگار، نیک لوگ آتے رہیں گے، اور جیسا کہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، ہمارے اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ کے صالح لوگ، محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، کبار علماء موجود ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے تمام خطوں میں موجود ہیں۔ ہاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ نیک بندے تدریجاً دنیا کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک، جیسا کہ پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور گیا، پھر تابعین کا دور گیا، پھر تبع التابعین کا دور گیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ابتدائی جو خیر مطلب ادوار کے تحت جو ادوار آ رہے تھے وہ گئے، تو اب باقی جو لوگ رہ گئے، یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وَيَبْقَى حُفَالَةٌ، حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، بے قدر کچرے کی طرح۔ تو بے قدر کچرا کون؟ یہاں دو باتیں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہا جا سکتا ہے یہاں پر صالح لوگ وہ ہوں گے جن کی زندگی دنیا برائے آخرت گزرتی ہوگی، جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر قول اور عمل میں آخرت کو مقدم رکھا ہوگا۔ صالح سے مراد یہ ہو گیا نمبر ایک۔ اچھا جی، نمبر دو مفہوم یہ ہوگا کہ جنہوں نے اپنی اس زندگی کو آخرت کے لیے استعمال کیا، آخرت کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیا۔ تو یہاں پر یہ جو حفالتن کا حفالت الشعیر او التمر، تو مطلب یہ ہوا کہ جن کی زندگی صرف اور صرف دنیا برائے دنیا گزرتی رہی، جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے، جن کی دنیا برائے آخرت نہیں تھی، جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، وہ لوگ، انہیں حدیث رسول میں جو کا بھوسا کہا گیا یا کھجور کا کچرا کہا گیا، یعنی ان میں وہ دنیا پرست لوگ تھے، ان میں روحانیت نہیں تھی، ان میں تزکیہ نفس نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہی لوگوں کی طرف سے ان کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ حدیث کے آخر میں فرمایا گیا لا یبالیہم اللہ بالتن، یعنی اللہ ان لوگوں کی طرف توجہ بھی نہ دے گا، ان کی دعاؤں میں، ان کی عبادتوں میں، اور ان کے کسی بھی عمل یا فعل کی کوئی وقعت نہ ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر میرے اور آپ کے قول اور عمل اور فکر میں، سوچ میں اگر ایمان، تقوی اور آخرت نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی۔ ایک فائدہ یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا باعث برکت اور باعث خیر ہے۔
اور ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ نیک لوگوں کا فوت ہو جانا، صالح لوگوں کی وفات صرف ان کے خاندان کے لیے یا ان کے جو لواحقین اور قرب و جوار کے جو لوگ ہیں صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ پوری قوم کے لیے، پوری امت اسلامیہ کے لیے وہ نقصان ہوتا ہے ان کا جانا۔ تو ہمارے لیے جو اصل سبق ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حفالتن ہونے سے بچائیں، بے قدرے کچرا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کچرا ہونے سے ایسے ہی بچا سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں آخرت کے تصور کو قولی اور عملی طور پر مقدم رکھیں۔ ہم اپنا جو بھی کام کریں، ہمارے ذہن دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اپنا یہ کام کروں گا تو مجھے آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور یہ بات کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے ایک ایک بات کا۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔